ویڈیو پکسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. میری آواز بھی بہت بہترین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آج ہمارا موضوع جو کہ ہم مسلسل اجداد پیغمبر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، آج جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے عقد پر اختتام ہو جائے گا، اور قبلہ مولانا اسد علی زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مسلسل اجداد پیغمبر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں کچھ. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قبلہ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کا عقد کس طرح ہوا، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے. جی، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں، اور اس سلسلے کو جس کی آخری نشست ہے آج اجداد پیغمبر کی، ہمارے دوسرے موضوعات پہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن اس کڑی کا آج آخری نشست ہے، آخری پروگرام ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ ہمارے لیے دعا بھی کیجیے، اور شاید اگر ہمارا پیغام آپ تک پہنچائے اور کہیں یہ مطالب، یہ باتیں، یہ واقعات آپ کے کام آئیں تو ہمیں اور قائم ٹی وی کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا. ہمیں اور قائم ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تلاوت قرآن عبادتوں کا مہینہ ہے، تو عبادت بھی کرتے رہیے، اور یقیناً ان اجداد اور ان ہستیوں کے ذکر نے آپ کو بہت فیض بھی پہنچایا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ کائنات کے نبی اگر اس خدمت پہ ہم سے راضی ہو جائیں تو یہ ہماری نجات اور کامیابی کے لیے کافی ہے. ہم نے 8 9 10 پروگراموں میں جتنے بھی یہ نشستیں ہوئیں، اس میں اجداد پیغمبر پہ گفتگو کی، اور بات یہاں تک پہنچی کیونکہ آج آخری نشست ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 2 جملوں میں اس بات کو کنکلوڈ بھی کر دیا جائے، کامل بھی کر دیا جائے کہ جہاں نبی کے کردار کی بلندی سمجھنا ضروری ہے، وہاں اس سے پہلے اجداد پیغمبر کی کردار کی بلندی اور ان کے معجز نما ذوات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل ہم نے وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیسے جناب عبدالمطلب نے منت مانی اور قرآن نکلتا گیا، اور 100 اونٹوں کے بدلے جناب عبداللہ کی قربانی قبول کی گئی. اور ہم نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ کچھ سنتیں ایسی تھیں جو جناب عبدالمطلب نے قائم کی اور وہ باقی رہیں پھر اسلام کے آنے کے بعد. تو انہی میں سے ایک سنت یہ تھی کہ جان کا فدیہ ہے 100 اونٹ. تو پتہ یہ چلا کہ 100 اونٹ اپنے ہی بیٹے کا فدیہ تھا، اور یہی پھر 100 اونٹ مقرر کیے گئے کسی بھی جان کے فدیے کے لیے، اس کے دیت کے لیے، اور یہی پھر باقی رہا جو جناب عبداللہ کا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس امتحان سے گزر گئے اور جناب عبداللہ باقی رہے. تو اب وقت یہ تھا کہ لوگ سازشیں یہودی اور کرنے لگے، اور ایک میٹنگ، ایک کابینہ بلائی گئی شام میں، اور ان کے سارے علماء جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ بھئی اب کیا تدبیر کی جائے، کیسے سدباب کیا جائے، اس نور کو دنیا میں آنے سے کیسے روکا جائے. میٹنگ ہوئی تو ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا ایک بہت بڑا عالم اردن میں رہتا ہے جو آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اور وہ سارے آسمانی صحیفوں کو پڑھے بیٹھا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی حل بتا سکتا ہے. سب شام سے چلے، اردن پہنچے، اس کی محفل میں آئے، وہ سب سے بزرگ تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، وہ 100 اونٹوں کے بدلے بھی وہ نور جو ہے وہ باقی رہ گیا اور عبداللہ بچ گئے. تو اس نے کہا کہ جاہل ہے وہ شخص جو اس نور کو بجھانا چاہتا ہے، یہ اللہ کا نور ہے اور یہ آ کے رہے گا. سبحان اللہ. اور یہی جو آخری پیغمبر آئے گا جو تمام ادیان پہ غالب ہوگا اور جو تمہیں تہ تیغ کرے گا، اس کا ایک وسیع ہوگا. نہ صرف نبی کی بشارت دی بلکہ امیر المومنین کی بشارت بھی دی کہ جو اس کا معین ہوگا، مددگار ہوگا ہر معاملے میں. وہیں حیوبہ نامی ان کا ایک پادری، ایک عالم، ایک جو بھی ان کے ہاں اس وقت علماء کا صنف ہوا کرتی تھی، جو بھی انہیں کہا جاتا تھا، تو وہ بہت بغض رکھتا تھا بنی ہاشم سے. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. جوانی میں تو یہ عالم تھا جوانی میں، لیکن اب جب ہرا بھرا درخت اجڑ جائے تو اسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے. اس بوڑھے کو قتل کر دو، یہ ہمیں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دے گا. وہ چونکہ آسمانی بشارتیں جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ میں تدبیر جانتا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مال جمع کرو تجارت کا، اور اپنی تلواروں کو زہر میں بجھاؤ. آپ دیکھیے یہ ماہ رمضان ہے، امیر المومنین کی شہادت کا مہینہ ہے. جب بھی نور خدا کو بجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ سازش بہت پرانی تھی کہ تلوار کو زہر میں بجھایا جائے. مال خریدا گیا اور کہا کہ مکے چلتے ہیں، اور تجارت کے بہانے وہاں رہیں گے
اور اسے قتل کر دیں گے موقع جب بھی پائیں گے۔ تو وہ چلے، مال خریدا، اور وہ سارے راہب اس کی بات پہ راضی ہو گئے۔ جب وہ چلے تو مکے کے قریب پہنچے تھے کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے بدبخت لوگوں، تم اللہ کے سب سے بہترین شہر میں جا رہے ہو، سب سے بہترین لوگوں کے خلاف جا رہے ہو، اور جو اللہ کے نور کی مخالفت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ آواز اتنی ہیبت ناک تھی کہ وہ ڈر کے بھاگنے لگے، لیکن شیطان تو شیطان ہے، وہ ازل سے نور محمد و آل محمد کا دشمن ہے۔ یہی نور آدم کی پیشانی میں تھا تو اس نے دشمنی کی، تو آج بھی وہ وسوسے ڈالتا گیا حیوبا کے، اور حیوبا نے آ کے انہیں بہکایا۔ یہ مکے آئے، جب تاجروں کو اپنا مال خریدا تو یہ بار بار انویسٹیگیشن کرتے تھے، ریکی کرتے تھے جسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں، اور پوچھتے تھے کہ عبداللہ کیسے ہیں، کون ہے۔ ہر شخص جمال جناب عبداللہ علیہ السلام کی تعریف کرتا تھا تو ان کے دل میں نفرت بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے اپنا مال دکھایا تو جو قیمت زیادہ سے زیادہ لگاتا تھا یہ قیمت بڑھا دیتے تھے کہ رکنے کا کوئی بہانہ ملے کہ ہمیں کوئی خریدنے والا نہیں مل رہا۔ یہ رک گئے۔ اسی رات جس رات ان کا قیام ہوا، جناب عبداللہ نے خواب دیکھا اور جناب عبد المطلب کو بتایا۔ خواب کیا تھا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے بہت سارے بندر ہیں جو برہنہ شمشیر برہنہ تلواریں لے کر مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، اور میں ہوا میں بلند ہوا اور آسمان سے ایک آگ کا عذاب ان پہ اترا جن نے سب کو جلا ڈالا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرے بیٹے، میرے لال، نور خدا کی امانت تمہاری پیشانی میں ہے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ شکار کے لیے جایا کرتے تھے جناب عبد المطلب اور جناب ہاشم۔ یہ پوری تحریک ہے جو بتانا اور جس کا پس منظر بیان کرنا بہت ضروری۔ عقد جناب آمنہ اور جناب عبداللہ علیہ السلام دونوں کے لیے کہ یہ زمینہ ہموار کیسے ہوا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس واقعے کا۔ جایا کرتے تھے وادیوں میں، اب ظاہر ہے کہ وہاں وادیاں تھیں، پہاڑ ہوتے تھے، تو کئی جگہ آج بھی آپ ناردرن پاکستان میں چلے جائیں یا بالائی علاقوں میں چلے جائیں تو وادیوں کے درمیان گھاٹی ہوتی ہے۔ ایک دن جناب عبداللہ تنہا شکار کے لیے گئے اور ایسی وادی میں داخل ہو گئے جو چاروں طرف پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی اور ایک ہی رستہ تھا نکلنے کا۔ یہودیوں نے موقع پایا، یہ حیوبا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اس سے بہتر موقع عبداللہ کو قتل کرنے کا نہیں ملے گا۔ انہوں نے جا کے گھیرا، وہ تلواریں جو زہر میں بجھی ہوئی تھی چھپا کے لے کے گئے۔ دیکھا کہ جناب عبداللہ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اس دور میں بھی اجداد پیمبر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، حلال کیا کرتے تھے۔ کیا بات! یہ اجداد پیمبر کی بلندی کردار ہے، اور کیونکہ ظاہر دین ابراہیم پہ تھے، دین حنیف پہ تھے، گھیر لیا اور جو رستہ تھا وادی کا وہ بند کر دیا، تو پتھر برسانے شروع کیے۔ تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے دیکھ کے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو، میں نے تمہارے کسی شخص کو مارا ہے؟ تو کہنے لگے، کوئی جواب نہیں دیا، سب نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ تو ظاہر شکار کے لیے گئے تھے تو اسلحہ تو تھا، 4 تیر چلائے جناب عبداللہ نے، اور وہ تیر جا کے لگے تو 4 ان میں کے یہودی مارے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ظاہر دل میں خوف تو آیا کیونکہ بنی ہاشم کی شجاعت تو تھی، تو کہا کہ نہیں، ہمارا تو ایک غلام جو ہے وہ کھو گیا اور ہم آپ کو وہ غلام سمجھا، ہمارے پاس سے بھاگا ہے تو ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہنسے، جانتے تھے کہ مکر و فریب کر رہے ہیں، سوار ہو کے چاہتے تھے کہ ان کے درمیان سے آرام سے نکل جائیں اور یہ فتنہ ٹل جائے۔ ایسے میں انہوں نے حملہ کیا اور پتھر مارنے شروع کیے، لڑتے لڑتے بھوکے شیر کی طرح حملہ کیا بہت سارے یہودیوں پہ، کئی کو تہہ تیغ کیا، لیکن لڑتے لڑتے ظاہر ان کی تعداد زیادہ تھی تو ایک پہاڑ کی طرف پشت لگائی، اب انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ تو وہاں ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا جس کا نام تھا وہب ابن عبد مناف، وہب ابن عبد مناف، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا اور جا کے جب کثرت دیکھی یہودیوں کی تو مکے جا کے بنی ہاشم کے محلے میں بتایا کہ عبداللہ کو یہودیوں نے گھیر لیا ہے۔ جناب وہب نے یہ منظر بتایا تو جناب حمزہ رسول کے چچا، اسد اللہ و اسد الرسول ہے، اللہ کا بھی شیر، اللہ کے رسول کا بھی شیر، پہلے سید الشہداء، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب اور جناب عباس، جناب عبد المطلب والے حضرت عباس جو رسول کے چچا کہے جاتے ہیں، وہ انہوں نے حملہ کیا، تلواریں نیزے لے کے سوار ہوئے، آئے تو کچھ لوگ انہیں دیکھ کے بھاگے ان یہودیوں میں سے اور پہاڑ کے دامن میں جگہ لی۔ تو اوپر سے قدرت الہی دیکھیے کہ جناب عبداللہ نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا کہ پالنے والے تو جانتا ہے کہ میں تیرے حبیب کے نور کا امین ہوں، تو وہ پتھر ان یہودیوں پہ گرا اور وہ مارے گئے۔ باقیوں کو گرفتار کیا گیا تو کہنے لگے نہیں، ہم تو اپنے قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہمارا تجارت کا مال ہے، تو انہیں گرفتار کر کے قید کر لیا گیا۔ جناب وہب جب گھر آئے ہیں تو کچھ لوگوں کو شکریہ ادا کرنے جناب عبد المطلب نے بھیجا ہے کہ وہب آ کے اگر خبر نہ دیتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا اور عبداللہ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تو آ کے اپنی زوجہ سے
جو کہ جناب آمنہ کی والدہ ہیں. واہ واہ. اور جناب آمنہ کا پوری جو نسب ہے، جو ان کی ولدیت ہے، وہ ہے آمنہ بنت وہب. تو یہ جو وہب تھے یہ جناب آمنہ کے والد تھے، اور انہوں نے ہی یہ منظر دیکھا تھا. تو اس کا میں نے عرض کیا کہ بڑا گہرا رشتہ اور ربط ہے. تو انہوں نے آ کے جناب آمنہ سے کہا کہ میں نے آج عبداللہ سے وہ کرامات دیکھی ہیں کہ بھوکے شیر اور بھپرے ہوئے شیر کی طرح انہوں نے حملہ کیا اور ایسی شجاعت دکھائی کہ یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا. اور حیرت اس بات کی ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فرشتے آسمان سے آئے ہیں جو عبداللہ کو یہودیوں سے بچا رہے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ وہ فرشتے نور رسالت میں آپ کی حفاظت کر رہے تھے. تو میں نے یہ منظر دیکھا. تو تم عبد المطلب کے گھر جاؤ اور ان سے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ طلب کرو. سر جھکا کے جناب آمنہ کی والدہ نے کہا کہ بڑے بڑے، جیسے ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ پروگرام میں، بڑے بڑے بادشاہ خواستگاری کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بیٹیاں دینا چاہتے ہیں، اور وہ اس رشتوں کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ عہد تھا اور وہ جانتے تھے ایک پاک و پاکیزہ بی بی کے صدف میں اس نور کو منتقل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہماری بیٹی کا رشتہ کہاں قبول کریں گے، ہم اس قابل کہاں ہیں، بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے ہوئے ہیں. کہا کہ میں نے ان کے ساتھ ایک بھلائی کی اور بنی ہاشم کریم ہے، وہ کسی کا احسان نہیں لیتے، تو تم جاؤ. جیسے ہی جناب عبد المطلب کے گھر گئی، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا بھائی خوب آئیں، آج تمہارے شوہر نے ہماری ایسی مدد کی ہے کہ اس کا ہم پہ احسان ہے. تو کہا کہ اگر آپ کچھ عنایت ہم پہ کریں. تو کہا کیا کہنا چاہتی ہو، کیا مانگنا چاہتی ہو اس کے بدلے میں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عطا کریں. تو کہا میں کچھ مانگنا نہیں چاہتی، کچھ دینا چاہتی ہوں، اگر آپ یہی قبول کر لیں تو ہمارے لیے باعث عزت و شرافت ہے. تو کہا وہ کیا ہے؟ کہ ہماری بیٹی آمنہ بنت وہب کا رشتہ جناب عبداللہ سے قبول فرمائے. جناب عبداللہ کو بلایا گیا اور کہا کہ ویسے تو تم نے بادشاہوں کی لڑکیوں کے، شہزادیوں کے رشتے قبول نہیں کیے، لیکن یہ باعزت و کرامت بی بی ہے، کیونکہ جانتے تھے بنی ہاشم صاحب کا شجرہ نشب اور سب کے سردار بھی تھے. تو کہا کہ یہ رشتہ قبول کرو. تو جناب عبداللہ نے سر جھکا لیا، اور یہی رضامندی تھی جناب عبداللہ کی والد کے سامنے. تو کہا کہ کل تقریب نکاح ہے، دونوں طرف کے فریقین جمع ہوئے. جناب عبد المطلب نے خطبہ نکاح پڑھا. اب حیران کن بات یہ ہے کہ عبد المطلب عبداللہ کے بھی والد ہیں، جناب ابو طالب کے بھی والد ہیں. جناب ابو طالب نے اپنے خطبے میں جو اپنی شادی کا پڑھا ہے اس میں بھی الحمدللہ کہا ہے، جو نبی کی شادی کا خطبہ پڑھایا کا اس میں بھی الحمدللہ کہا ہے. کمال یہ پہلی مرتبہ ابو طالب نے نہیں کیا، جناب عبد المطلب نے جب جناب عبداللہ کا نکاح پڑھا ہے تو اس جملے سے آغاز کیا ہے کہ حمد ہے اللہ کی، اور ایسی حمد ہے جیسی شکر کرنے والے کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ شرف بخشا، نور پیغمبر کا امین بنایا، اپنے گھر کا ہمسایہ بنایا، اپنے گھر کا متولی بنایا، اپنے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق دی. یہ عقد ہوا تو حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جنت میں منادی کر دو، خوشیاں منائی جائیں. یہ عقد ہو چکا ہے. اور بی بی کہتی ہیں کہ جس وقت عقد ہو کے عبداللہ میرے پاس آئے، جناب آمنہ روایت کرتی ہیں، تو ایسا نور چمک رہا تھا ان کی پیشانی سے. اور جب گئے تو ایک بیابان میں انہیں بھی ویسے ہی چشمہ نظر آیا جیسے جناب عبد المطلب کو نظر آیا تھا. اس چشمے کا پانی پیا. تو جب یہ عقد ہوا ہے تو جناب عبداللہ کی اتنی متمنی تھیں اس وقت سرداروں کی بیٹیاں، شہزادیاں، بڑے بڑے گھرانوں کی بیویاں، کہ 200 عورتوں نے خودکشی کی، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا کہ عبداللہ اور یہ نور ہمارے حصے میں کیوں نہیں. اور اس وقت کی ایک بہت مشہور زمانہ اور بڑی دولت مند بی بی تھی جس نے 100 اونٹوں کی پیشکش کی تھی کہ یہ نور میرے تک منتقل ہو جائے. لیکن وہ نور کیونکہ خدا کا عہد بھی تھا، اس کا ارادہ بھی تھا کہ جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا مادر نبی تک جائے. تو یہ عقد ہوا، اور جیسے ہی نور عبداللہ کی پیشانی سے جناب آمنہ کی پیشانی میں آیا اور ان کے بطن اطہر اور صدف عصمت میں آیا ہے، تو اس کے بعد سے علامہ مجلسی نے یہ لکھا ہے کہ جس پیڑ سے گزرتی تھیں وہ بی بی کے آگے جھک جاتا تھا، جس گلی سے گزرتی تھیں مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی اور بشارت کی آوازیں آتی تھی، اے اللہ کے نبی کی والدہ آپ پر سلام، اے اللہ کے نبی کی والدہ آپ پر سلام. یہ وہ پورا واقعہ ہے کہ جناب عبد المطلب نے نکاح پڑھا، حق مہر کی پیشکش بھی کی، اور ایک تقریب ہوتی ہے جو اسلام میں واجب ہے، جب بھی عقد ہوتا ہے تو اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے. تو 4 دن تک سارے مکے کو یہ دعوت تھی کہ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ہے، آؤ اپنے گھروں میں کھانا نہ پکاؤ، بنی ہاشم کے گھر کا کھانا کھاؤ اس خوشی میں. یہ عقد ہوا. لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس کے بعد
جناب عبداللہ کئی مختلف روایات ہیں کہ نبی 7 ماہ کے تھے، نبی 2 ماہ کے تھے، یا ابھی صدف عصمت میں تھے، دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے تھے کہ جناب عبداللہ اس دنیا سے گزر گئے، اور 7.5 یا 8 برس کے تھے کہ جناب عبد المطلب بھی گزر گئے، اور جناب آمنہ ربوہ کے مقام پر، یہ غدیر جو غدیر خم کا مقام ہے اس کے قریب ہی ہیں، اور امام صادق کے ہاں جب امام کاظم کی آمد ہوئی ہے تو اسی مقام پر جناب حمیدہ کے ہاں امام کاظم کی آمد ہوئی، اور جناب آمنہ کی قبر سے اس وقت وہ لپٹی ہیں، تو یہ سلسلہ بہت آپس میں جڑا ہوا ہے، اور نبی ان کی قبر کی، جناب آمنہ کی قبر، جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ تو ابھی 2 ماہ 7 ماہ یا کچھ دنوں کا فاصلہ تھا کہ ابھی پیغمبر اس دنیا میں، تینوں روایات موجود ہیں، دنیا میں نہیں آئے، تو اس وقت جناب عبد المطلب جب اس دنیا سے گئے تو اس سے پہلے جناب ابو طالب کو تمام وراثت انبیاء جو کہ جناب عبد المطلب کے پاس چلی آ رہی تھی، شیش کی نالین، اور نکاح پڑھتے ہوئے بھی یہ کیا ہے کہ جناب شیش کی نالین، اسماعیل کی کمان اور رضا حضرت آدم کی اوڑی ہے، تو وہ سب جناب ابو طالب کے حوالے کر کے گئے، اور یہ وصیت کر کے گئے کہ دیکھو تم انبیاء کی مواریث کے بھی وارث ہو، یہ نور اب تمہاری کفالت میں پلے گا۔ تو جناب عبداللہ کے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو ایسے جناب ابو طالب نے پالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل اجداد پیغمبر کے موضوع پہ بات کر رہے تھے، وہ آج اختتام ہوا، اور انشاءاللہ ہم اگلے دن کسی اور موضوع پہ بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ صحیح ہے۔